کیا، اور یہ کہ جابر موتی والا وہ ڈرگز نہیں بیچتے تھے بلکہ ان کو ٹریپ کیا گیا، ان کو لیور کیا گیا، اس میں ان کو اس پوری جو سکیم ہے اس میں ان کو انسائٹ کیا گیا کہ انہوں نے اس طرح کا کام کیا، اور یہ کہ انہوں نے ان کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ ان کو یہ کہ ان کو ڈرگز ان کو بیچیں اور اس میں انویسٹمنٹ کریں، جس کے بعد انہوں نے کی یہ کہ وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے وہ اپنا جو ان کا ضمیر ہے اس سے یہ بوجھ اتارنا چاہتے ہیں کہ جابر موتی والا کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی، کہ جابر موتی والا کی کسی بھی قسم کی جو ڈی کمپنی ہے ان کے ساتھ انوالومنٹ تھی، ایسا کوئی ایویڈنس سامنے نہیں آیا۔ کراچی کے مشہور بزنس مین جابر موتی والا کی برطانیہ سے امریکہ ایکسٹریڈیشن کے حوالے سے، اور اس میں خاص طور پر جو امریکن ایف بی آئی ہے اس کے کردار اور اس کے جو ایک ٹریپ سیٹ کیا گیا اس کے حوالے سے آج ہم آپ کو اہم ایکسکلوسیو حقائق آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ برطانیہ کی جو ہائی کورٹ ہے اس میں ایسا ایویڈنس سامنے آیا ہے جس میں جو ایف بی آئی کے ایک سابق ایجنٹ ہیں انہوں نے سٹیٹمنٹ جمع کروائی ہے، ان کی فیملی نے اور ان کے وکلا نے ایک سٹیٹمنٹ جمع کروائی ہے جس میں حیران کن انکشافات کیے گئے ہیں۔ جو ایف بی آئی کے ایک ایجنٹ ہیں وہ ایجنٹ اپنی سٹیٹمنٹ میں یہ کہہ رہے ہیں، اور اس کو دی نیوز اور جنگ اخبار میں ہم رپورٹ کر چکے ہیں، اس جو اپنی سٹیٹمنٹ میں ایف بی آئی کے ایجنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رسپانسبل تھے اس آپریشن کے، جس آپریشن کے ذریعے 3 ایف بی آئی کے ایجنٹس پاکستان گئے، کراچی گئے، اور پھر انہوں نے جابر موتی والا کو وہاں پر باقاعدہ طور پر جھوٹ بولا، ان کے ساتھ ایک پورا ٹریپ سیٹ کیا، اور اس ٹریپ کا مقصد یہ تھا کہ ایویڈنس انجینئر کرنا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جابر موتی والا کو اس ٹریپ میں پھنسایا جائے کہ کس طرح سے وہ جو ڈرگ سیلنگ ہے اور جو کلاس سے ڈرگز ہے وہ امریکہ میں امپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ منی لانڈرنگ اور ایکسٹورشن اور تھریٹس کا جو ایویڈنس ہے وہ کریٹ کرنا۔ یہ نیا ایویڈنس سامنے آیا ہے۔ جابر موتی والا کے حوالے سے ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ جابر موتی والا کو آج سے تقریباً 3 سال پہلے لندن میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا، جو اسکاٹلینڈ یارڈ نے انہیں اریسٹ کیا تھا، امریکن جو ایف بی آئی ہے اس کی ریکویسٹ پر، اور ان کے اوپر الزامات یہ ہیں کہ وہ کلاس اے ڈرگز کو جو امریکہ انہوں نے امپورٹ کیا پاکستان سے مختلف ممالک سے ہوتے ہوئے، یہ کہ وہ ڈرگز امریکہ گئی، یہ تھی وہ بنیادی چارجز جن کی بنیاد پر ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ جابر موتی والا وہ کیس لڑ رہے ہیں، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو امریکہ نہ بھیجا جائے، لیکن بہت اہم ٹوسٹ اب یہ سامنے آیا ہے کہ ایف بی آئی کے ایک فارمر ایجنٹ ہیں وہ اب سامنے آ چکے ہیں جابر موتی والا کی حمایت میں۔ لیکن اس سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو برطانیہ کی جو کورٹ ہے، جو ایکسٹریڈیشن کورٹ ہے، ویسٹ منسٹر میجسٹریٹس کورٹ، وہاں پر جو امریکن ایف بی آئی نے جو انہوں نے ایویڈنس ڈسکلوز کیا تھا، جو پروسیکیوشن سروس نے، اس کے مطابق اس میں امریکن حکام اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ 3 ایجنٹس تھے جن کے کوڈ نام تھے CS1 CS2 CS3، ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ 3 لوگ تھے جن کو جابر موتی والا نے ڈرگز بیچی، اور یہ کہ ان کے ساتھ ایک اگریمنٹ کیا۔ انڈر کور آپریشن تھا یہ، جس میں جابر موتی والا کو نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں، لیکن در حقیقت جو 3 لوگ ان سے کراچی میں مل رہے تھے وہ امریکن پاکستانی تھے، اور وہ تینوں کے تینوں جو ایف بی آئی کے لیے کام کرتے تھے، انڈر کور ان کے ایجنٹس تھے، جن کا مقصد لوگوں کو ٹریپ کرنا اور یہ کہ ان سے ڈرگ سیلنگ کا کام کروانا اور پھر ان کو گرفتار کروانا۔ لیکن اس کا جو اصل جو امریکہ میں اس حوالے سے اور پورے انڈیا میں خاص طور پر اس کیس کو جو پروفائل مل رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک الزام یہ سامنے آیا ہے کہ جو جابر موتی والا ہے وہ جو داؤد ابراہیم کے جو سو کالڈ جو ڈی کمپنی ہے وہ اس کے کی آپریٹر ہیں، لیکن ابھی تک جو کورٹ میں ہم نے ایویڈنس دیکھا اس میں سوائے اس الزام کے جابر موتی والا کی جو ڈی کمپنی ہے یا داؤد ابراہیم ہے ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا لنک ابھی تک سامنے نہیں آیا، سوائے اس کے کہ اس حوالے سے ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے، جو کورٹ میں وہ ایویڈنس سامنے نہیں آیا۔ لیکن جو ایجنٹ کون ہے، جو ایجنٹ ہیں ان کا نام ہے کامران فریدی۔ کامران فریدی نے ان کے کچھ فیملی کے لوگوں نے جو مجھ سے رابطہ کیا آج سے کچھ عرصہ قبل، اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ اس حوالے سے انہوں نے اپنی پوری سٹوری سنائی، اور سٹوری ان کی یہ ہے کہ کامران فریدی آج سے تقریباً 1 سال قبل، تقریباً 9 months ایگزیکٹلی وہ لندن آنا چاہتے تھے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ جابر موتی والا کے جو وکلا ہیں ان کے ساتھ ملیں، اور ان کے ساتھ ملنے کے بعد وہ اپنی سٹیٹمنٹ دیں اور اس میں اپنا پورا ایویڈنس بتائیں کورٹ کے سامنے کہ کس طرح جابر موتی والا کو انہوں نے ٹریپ کیا، اور یہ کہ جابر موتی والا وہ ڈرگز نہیں بیچتے تھے بلکہ ان کو ٹریپ کیا گیا، ان کو لیور کیا گیا، اس میں ان کو اس پوری جو سکیم ہے اس میں ان کو انسائٹ کیا گیا، اور یہ کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک ایویڈنس کریٹ کرنا، ان کو ایک غلط کام کرنے پر موٹیویٹ کیا گیا۔ یہ وہ ایویڈنس تھا جس کو لے کر کامران فریدی اور ان کی جو وائف ہیں
کلی فریدی وہ برطانیہ آئے، لیکن ہوا یہ کہ جب وہ یہاں پر پہنچے تو ان کو ایف بی آئی نے ان کو باہر یہاں سے نہیں نکلنے دیا، برطانوی حکام سے انہوں نے ریکویسٹ کی اور اس کے بعد ان کو وہاں پر ان کو واپس بھیج دیا گیا. یعنی ایک جو کورس آف جسٹس تھا اس کو ان اے وے جو وکلا ہیں جابر موتی والا کے وہ الزام یہ لگا رہے ہیں کہ اس کو پریونٹ کیا گیا. واپس جب وہ واپس گئے کامران فریدی، اس کے بعد ایف بی آئی نے ان کو گرفتار کیا. اس وقت کامران فریدی تو وہ جیل میں ہیں. ان کے اوپر ایگزیکٹلی ایف بی آئی کی کیا اسپیسیفائڈ چارجز ہیں اس کے بارے میں وہ جو فائل ہے وہ سیکرٹ ہے، لیکن جو کامران فریدی ہیں انہوں نے کئی سال ایف بی آئی کے جو سینئر آپریٹر جو ایجنٹ ہے اس کے طور پر انہوں نے کام کیا، اور ان کا خاص جو ٹارگٹ تھا وہ انڈیا اور پاکستان کے جو مختلف لوگ تھے، جو مختلف جو بزنس کمیونٹی تھی وہاں پر پینیٹریٹ کرنا اور مختلف اس حوالے سے ایف بی آئی کے لیے کام کرنا جو ان کے جو آپریشنز ہوتے ہیں. لیکن کامران فریدی نے اس کے بعد اب اپنی ایک جو پوری سٹیٹمنٹ دی ہے، اور وہ سٹیٹمنٹ لندن ہائی کورٹ میں اگلے ویک باقاعدہ طور پر اس کو ڈسکلوز کیا جائے گا. اور اس سٹیٹمنٹ جو ہم نے دیکھی ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے وہ کراچی گئے، کراچی وہ جابر موتی والا کے ساتھ ملے اور انہوں نے اس بات پر آمادہ کیا، ان کو اکسایا کہ وہ ان کو ڈرگز بیچیں، اور ان کو بہت بڑی اس حوالے سے مانیٹری آفر کی اور کچھ پیسوں کا ایکسچینج ہوا. اور وہ یہ اس بات کو کہتے ہیں کہ جابر موتی والا اس کام کے لیے قطعاً کسی بھی حوالے سے آمادہ نہیں تھے. ان کی جو پاسٹ ہسٹری نہیں تھی کہ انہوں نے اس طرح کا کام کیا، اور یہ کہ انہوں نے ان کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ ان کو ڈرگز ان کو بیچیں اور اس میں انویسٹمنٹ کریں، جس کے بعد انہوں نے کی. جابر موتی والا کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کی یہ ساری جو جب سے انہوں نے اس بات پر آمادگی کا ظاہر کیا ان کو ٹریپ کیا جا رہا تھا. کامران فریدی کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جو بیوی ہیں ان کو سٹیج 4 کینسر ہے، انہوں نے زندگی میں بہت مشکلات دیکھی ہیں، اور یہ کہ ان کے ضمیر پر بوجھ ہے، اور وہ اس حوالے سے بالکل کلین ہو کر سامنے آنا چاہتے ہیں کہ ان کا کسی بھی قسم کا ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے وہ اپنا جو ان کا ضمیر ہے اس سے یہ بوجھ اتارنا چاہتے ہیں کہ جابر موتی والا کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی، اور یہ کہ جابر موتی والا کو پھر انہوں نے جو ٹریپ کیا اس سے ان کی تقریباً زندگی اور ان کے خاندان کی زندگی کو انہوں نے بہت بڑی مشکل میں ڈال دیا. اور یہ کہ اب جابر موتی والا پچھلے 3 سال سے وداؤٹ رائٹ ٹو بیل وہ وانٹورتھ پریزن میں انتہائی مشکل حالات میں رہ رہے ہیں. یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے جو اب کامران فریدی جو سینئر آپریٹو ہے ایف بی آئی کے، انہوں نے جابر موتی والا کے جو وکلا ہیں ان کے حوالے کی ہے، اور اس اسٹیٹ کو ڈسکلوز کیا جائے گا. ہائی کورٹ میں ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے، اور اس ہیئرنگ میں جو جابر موتی والا نے اپیل کی ہوئی ہے کہ ان کو امریکہ نہ بھیجا جائے. یہ بہت کروشل سٹیٹمنٹ ہے، لیکن سب سے بڑا پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ جو یہ سٹیٹمنٹ ہے وہ جج کے سامنے دینے سے اور یہ کہ اب اپنے وکلا کے ذریعے دینے سے اس میں یہ فرق ہے. اس وقت چونکہ ان کو کراس ایگزامن نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کامران فریدی کو امریکن حکام نے برطانیہ آنے سے روک دیا، وہ یہاں پر آ نہیں سکے اور ان کو اس حوالے سے روک دیا گیا. ان کو باقاعدہ طور پر ایئرپورٹ سے باہر نہیں نکلنے دیا گیا. جابر موتی والا کے اوپر الزام یہ ہے کہ جو اوورال جو الزام ہے کہ وہ ڈی کمپنی کے لیے کام کرتے تھے، اور ڈی کمپنی کے بہاف پر انہوں نے مختلف لوگوں کو تھریٹس لگائیں، اور یہ کہ انہوں نے جو ایکسٹورشن تھی اس میں بھی وہ انوالو تھے. لیکن یہ وہ سارے الزامات ہیں جس کو انڈین میڈیا تو بہت ہائی لائٹ کر رہا ہے، لیکن اس حوالے سے جو کورٹ میں ابھی تک کوئی ایویڈنس سامنے نہیں آیا ہے کہ جابر موتی والا کی کسی بھی قسم کی جو ڈی کمپنی ہے ان کے ساتھ انوالومنٹ تھی، ایسا کوئی ایویڈنس سامنے نہیں آیا. لیکن جہاں تک جو دوسرے الزامات ہیں وہ سارے اس حوالے سے امریکن جو حکام ہیں ان کے پاس ایویڈنس جو وہ موجود ہے. جابر موتی والا اس کو کانٹیسٹ کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ رانگ ڈوئنگ نہیں کی. لیکن اب جو ایف بی آئی کے جو ایجنٹ ہیں ان کی جو انٹری ہے اس کیس میں یہ اس حوالے سے بہت انٹرسٹنگ ہے کہ جو قانون یہ کہتا ہے کہ خاص طور پہ اگر برطانوی قانون کو دیکھا جائے تو اس میں کوئی ایسا ایکشن جس کو ایک جو غلطی کی گئی ہو، جو کرمنالٹی کی گئی ہو، اس کی ایک سزا ہے. لیکن اگر تو یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ کسی کو ایک کام پر ابھارا گیا، ان کو انسائٹ کیا گیا، تو وہ والی جو کنوکشن جو ہے نا برطانیہ میں وہ سٹینڈ نہیں کرتی. اور اس کی سب سے بڑی مثال جو برٹش پاکستانی رپورٹر مظہر محمود ہیں، ان نے جو مختلف لوگوں کو جو ٹریپ کر کے یہاں پر انہوں نے ان سے چاہے وہ اسمگلنگ کے کام کروائے تھے یا کوئی غلط کام کروائے تھے یا ڈرگ سیلنگ کروائی تھی، جب یہ پتہ چلا کہ نیوز آف دی ورلڈ اور سن اخبار کے جو رپورٹر ہیں وہ لوگوں کو پیسے دے کر یہ کام کرواتے تھے یا ان کو ٹریپ کرتے تھے، ایسے لوگوں کو جنہوں نے پہلے یہ کام نہیں کیا ہوتا تھا اور لیکن وہ ایویڈنس کریٹ کرتے تھے، ان کی درجنوں ایسے لوگ ہیں کہ یہ بات سامنے آنے کے بعد کہ اس میں ان ایتھیکل مینز استعمال کیے گئے،
وہ ساری جو کنوکشنز تھیں وہ ان سیف ڈکلیئر ہو گئیں اور وہ ختم ہو گئی تھی. یہ تو ہے برطانوی قانون. اگر تو اس کیس کا فیصلہ اگر برطانوی کورٹ میں ہوتا ہے اور یہاں پر اگر یہ ایویڈنس جو کامران فریدی جو ایف بی آئی کے ایجنٹ ہیں ان کا یہ ایویڈنس اگر ڈسکس ہوتا ہے تو پھر تو جابر موتی والا کا کیس بالکل اس حوالے سے کلیئر ہے. لیکن یہ اب برطانوی جج نے جو لندن ہائی کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا جابر موتی والا کو امریکہ ایکسٹراڈائٹ کیا جائے گا یا نہیں. اور اس حوالے سے جو کامران فریدی کا جو ایویڈنس ہے یہ اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت خوفناک بھی ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح سے مختلف ایجنسیز اور خاص طور پر ایف بی آئی اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کس طرح سے لوگوں کو ٹریپ کرتے ہیں، اور ٹریپ کرنے کے بعد صرف نمبرز بنانے کے لیے اور پروسیکیوشنز کے لیے لوگوں کا استعمال کیا جاتا ہے. اس بات کو سامنے نہیں رکھا جاتا کہ ان ایتھیکل مینز اور اللیگل مینز کو استعمال کر کے لوگوں کی زندگیوں کو کس طرح برباد کیا جاتا ہے.